السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ابن صفی کے عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت آپ کے پیش خدمت ہے۔ سوٹ پہن لینے کے بعد عمران آئینے کے سامنے لچک لچک کر ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہی چھوٹی بڑی، میں کہتا ہوں ٹائیاں ہی غلط آنے لگی ہیں۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ لا حول ولا قوت، اس نے کہہ کر جھٹکا جو مارا تو ریشمی ٹائی کی گرہ پھسلتی ہوئی نہ صرف گردن سے جا لگی بلکہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ پوری قوت سے چیخا، ارے میں مرا، بچاؤ سلیمان! ایک نوکر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا سرکار؟ ابے سرکار کے بچے، میں مر رہا ہوں، ڈھیلی کر۔ کیا ڈھیلی کروں سرکار؟ ابے اپنے بابا کے کفن کی ڈوری، ابے جلدی کر۔ تو ٹھیک سے بتاتے کیوں نہیں سرکار؟ نوکر نے جھنجھلا کر کہا۔ ابے تو کیا میں غلط بتا رہا ہوں؟ یعنی عمران MSc PhD، ابے کمبخت، اسے اردو میں استعارہ، انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو باقاعدہ بحث کر، مرنے سے پہلے یہی صحیح۔ نوکر نے غور کیا تو اس کی نظر ٹائی پہ پڑی۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دن میں کئی بار اسے ایسی حماقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے عمران کی ٹائی کھول دی۔ عمران گرج کر بولا، اگر میں غلط کہہ رہا تھا تو یہ بات تیری سمجھ میں کیسے آئی؟ بول بتا۔ نوکر بولا، غلطی ہو گئی سرکار۔ کس سے غلطی ہوئی؟ مجھ سے۔ ثابت کرو کہ تم سے غلطی ہوئی۔ نوکر سر کھجانے لگا۔ کیا تمہارے سر میں جوئیں ہیں؟ نہیں تو سر کیوں کھجا رہے تھے؟ خواہ مخواہ بیتوکی حرکتیں کر کے اپنی انرجی برباد کرتے ہو۔ نوکر نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، سرکار شام کو مرغ کھائیے گا یا تیتر؟ عمران جھلا کر بولا، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ ہاں تو میں بھی کیا کہہ رہا تھا؟ نوکر نے سنجیدگی سے کہا، سرکار آپ کہہ رہے تھے مسالہ اتنا بھونا جائے کہ سرخ ہو جائے۔ عمران بولا، ہاں، اور آنچ ہمیشہ نرم رکھو، کفگیر کو اس طرح دیگچی میں نہ ہلاؤ کہ کھنک پیدا ہو اور پڑوسیوں کی رال ٹپکنے لگے۔ ویسے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو میں اس وقت کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا؟ نوکر کچھ سوچتا ہوا بولا، آپ میرے لیے ایک شلوار قمیص کا کپڑا خریدنے جا رہے تھے، 20,000 لٹھا اور قمیص کے لیے بوس کی۔ گڈ، تم بہت قابل اور نمک حلال ہو۔ اگر تم مجھے یاد نہ دلاتے رہو تو میں تو سب کچھ بھول جاؤں۔ میں ٹائی باندھ دوں سرکار؟ نوکر نے بڑے پیار سے کہا۔ ہاں باندھ دو۔ ٹائی باندھتے وقت نوکر بڑبڑاتا رہا، 20,000 لٹھا، قمیص کے لیے بوس کی۔ کہیے تو لکھ دوں؟ ہاں لکھ دو۔ نوکر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پینسل سے لکھ دیا۔ یوں نہیں، عمران نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اسے یہاں پن کر دو تاکہ اگر میں بھول جاؤں تو کوئی راہگیر یاد دلا دے۔ نوکر نے وہ کاغذ پن سے اس کے سینے پہ لگا دیا۔ ہاں ٹھیک، اب یاد رہے گا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ راہداری سے گزر کر وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک بولی، واہ عمران بھائی، خوب انتظار کروایا، کپڑے پہننے میں اتنی دیر لگاتے ہیں۔ اوہ، تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھیں؟ کیوں، کیا آپ نے 1 گھنٹہ قبل سینما چلنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ نہیں، مجھے تو یاد نہیں، میں تو سلیمان کے لیے یہ کپڑا، عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ کیا ہے؟ لڑکی قریب آ کے بولی۔ لٹھا اور بوس کی، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں سلیمان کے لیے شلوار قمیص کا کپڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ہم سے وعدہ کیوں کیا تھا؟ عمران بولا، اب تمہیں سچا سمجھوں یا سلیمان کو؟ آپ اسی کمینے کو سچا سمجھیے، میں کون ہوتی ہوں؟ وہ لڑکی بگڑ کر بولی۔ اس کا نام ثریا تھا، وہ عمران کی بہن تھی۔ پھر وہ اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، اکیلے ہی چلتے ہیں، یہ ساتھ گئے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی، کر بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی حماقت۔ عمران رونی صورت بنا کر بولا، ذرا دیکھیے آپ لوگ، یہ ثریا میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے احمق سمجھتی ہے۔ ثریا، آج میں مر جاتا اگر سلیمان نے میری جان نہ بچائی ہوتی۔ کیا ہوا تھا؟ ثریا کے بجائے اس کی سہیلی جمیلہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ٹائی میں گردن پھنس گئی تھی، عمران سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی۔ ثریا جلی کٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی حیرت سے اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی۔ عمران بولا، تم لوگ کہتے ہو تو میں سنیما چلنے کو تیار ہوں، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلا دینا کہ میرے سینے پہ کاغذ پن کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ بولی۔ میں تو اس طرح ہرگز نہ جاؤں گی، ثریا نے کہا۔ جمیلہ بولی، نہیں بھائی، عمران بھائی کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ عمران خوش ہو کر بولا، جمیلہ، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ثریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی، یہ نک چڑی ثریا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتی۔ تو آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ ثریا بگڑ کر بولی۔ دیکھ رہی ہو جمیلہ، یہ ہے میری چھوٹی بہن۔ جمیلہ بولی، میں بتاؤں آپ کو، یہ کاغذ آپ جیب میں رکھ لیجئے، میں آپ کو یاد دلا دوں گی، اور اگر تم بھول گئی تو لگا رہے گا تو کوئی راہگیر ہی یاد دلا دے گا۔ جمیلہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں عمران بھائی، میں یاد دلا دوں گی۔ عمران نے کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے ایک موٹر سائیکل پورچ میں آ کر رکی۔ اس پر ایک باوقار بھاری بھرکم آدمی سوار تھا۔ ہیلو سپر فیاض، عمران چیخا۔ ہیلو عمران، تم کہیں جا رہے ہو؟ پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولا، معاف کیجیے گا خواتین، مجھے عمران سے بہت ضروری کام ہے، چلو عمران جلدی کرو۔ عمران فوراً ہی کیریئر پہ بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے نکل گئی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ ثریا بولی، یہ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاض ہے۔
یہ اکثر بھائی جان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کہ اسے بھائی جان جیسے خپتی آدمی سے کیا دلچسپی ہے۔ جمیلہ بولی، عمران بھائی دلچسپ آدمی ہیں، بھئی مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، عمران خپتی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، عمر 27 کے لگ بھگ، سلیقہ اور صفائی اسے پسند تھی، صحت بھی اچھی تھی، جسم ورزشی تھا۔ اس نے مقامی یونیورسٹی سے MS کے بعد انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی۔ جب سے واپس آیا تھا، اس کے والد کا مسلسل اصرار تھا کہ وہ اس کو اپنے ملازمت اختیار کر لے، لیکن عمران نہ مانتا تھا۔ انگلینڈ سے واپسی کے بعد وہ اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، یہاں تک کہ گھر کے نوکر بھی اسے الو بنا لیا کرتے تھے، اس کی جیب سے پیسے غائب کر دیتے، اسے پتہ تک نہ چلتا۔ رحمان صاحب اپنے اکلوتے بیٹے سے اتنے عاجز آ گئے کہ اس کی صورت دیکھنے کے روادار نہ تھے، جس کی بدولت وہ گھر میں تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل پہ بیٹھا عمران بڑبڑا رہا تھا، شلوار کا لٹھا، بوسکی کی قمیض، شلوار کا بوسکا۔ رکو رکو رکو، فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں۔ عمران اترا، پھر فیاض کی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا عمران، مجھے بھی تماشا بناؤ گے؟ لوگ ہنسیں گے ہم پر، سیدھے بیٹھو نا۔ لو تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوں اور لوگ ہنسیں گے؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ خدا سمجھے تم سے۔ فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ فیاض کا منہ مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف۔ عمران اس طرح جھک کر آگے کو ہو کر بیٹھا تھا جیسے وہ موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو۔ گزرتے ہوئے راہگیر انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آئیں، یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہٹو بچو، میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھیپے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران بڑبڑا کر اترا، خدا کا شکر ہے خود بخود رک گئی موٹر سائیکل۔ لا حول ولا قوت، اس کا ہینڈل پیچھے ہے، اب موٹر سائیکلیں بھی الٹی بننے لگی ہیں۔ کیوں تنگ کر رہے ہو عمران؟ تنگ تم کر رہے ہو یا میں؟ الٹی موٹر سائیکل لیے پھرتے ہو، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ چلو بیٹھو، فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ ہاں چلو، اب تو ٹھیک چل رہی ہے۔ موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور عمران نے ابھی تک فیاض سے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ فیاض خود ہی بولا، آج مجھے تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ عمران بولا، لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں۔ اچھا، تو کیا میں تم سے ادھار مانگ رہا ہوں؟ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ پلیز شٹ اپ عمران، تم آخر دوسروں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ اب اس نے موٹر سائیکل ایک کافی طویل و عریض عمارت کے سامنے جا کر روکی، جس کے پھاٹک پر 3-4 باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اترو چلو، فیاض نے کہا۔ وہ اس وقت کسی دیہی علاقے میں کھڑے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہاں بس یہی ایک بڑی سی عمارت تھی، ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچے پکے مکانوں پہ مشتمل تھی۔ عمارت کی بناوٹ قدیم طرز کی تھی، سرخ اینٹوں کی بنی تھی، سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ کیپٹن فیاض عمران کو ساتھ لیے عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایک طویل دالان سے گزر کر دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ عمران نے ایک دم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پہ اونتی پڑی تھی، اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کپکپاتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے متعلقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ فیاض جھنجھلایا، عمران میں تمہیں دعائے خیر کے لیے نہیں لایا، تو تجہیز و تکفین کے لیے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے، اتنی دور کیوں لے آئے ہو مجھے؟ یار عمران، خدا کے لیے بور نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر 5 روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا، ابھی مجھے لٹھی کا بوسکا بھی خریدنا ہے۔ فیاض نے چند لمحوں کو اسے گھورا، پھر بولا، سنو، یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بند تھی، کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں؟ آج دن کے 12 بجے یہ لاش دیکھی گئی ہے۔ عمران غور سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑبڑایا، 3 زخم، ایسا لگتا ہے قاتل نے سب وار ناپ ناپ کر کیے ہیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ زخم بالکل سیدھ میں رہیں، نہ ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک طرف پڑا ہوا تنکا اٹھایا اور جھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ ناپنے لگا۔ پھر وہی تنکا فیاض کو پکڑایا، لو خود ناپ کر دیکھ لو، اگر غلط نکلے تو مجھے بتانا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ فیاض بولا۔ مطلب یہ ہوا فیاض کہ قاتل و مقتول دراصل عاشق و معشوق تھے۔ بکواس مت کرو عمران، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، فیاض بگڑ کر بولا۔ عمران بولا، ذرا سوچو تو فیاض، ایک عاشق ہی اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اسے جس طرح چاہے قتل کرے، چاہے تو کیما بنا کر رکھ دے، چاہے تو ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے۔ یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ نہیں، لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول نے کوئی جد و جہد کی ہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ عمارت قریباً 5 سال سے خالی رہی ہے، ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے۔ ہر جمعرات کو ایک شخص یہ کمرہ کھول کر صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں، ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں۔
آج دوپہر کو جب ان کا ملازم یہاں صفائی کرنے آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی۔ اس عمارت کی کنجی مالکان کے پاس ہی تھی۔ ایسے نشانات بھی نہیں ملے کہ یہ کہا جا سکے کہ کوئی دیوار پھلانگ کر آیا ہے۔ اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے مالک وہی جج صاحب ہیں جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں۔ ہائے، وہی جج صاحب! عمران نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ میں سمجھا نہیں عمران۔ دیکھو یار، میں کب سے کہہ رہا ہوں اپنے پڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ بکو مت، ہر وقت بیتوکی باتیں۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو۔ اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسی لیے تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ یار عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ نہیں فیاض، پہلے تم وعدہ کرو۔ اچھا بابا، میں ان سے کہوں گا۔ بہت شکریہ، سچ مچ مجھے اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ لو یار، بھول گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ عشق کہتے ہیں، فیاض منہ بنا کر بولا۔ شاباش، عمران اس کی پیٹھ ٹھوک کر بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں؟ نہیں، نہ تو یہ بندہ اس علاقے کا ہے، نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں۔ یعنی اسے کسی نے نہیں پہچانا؟ نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے؟ فیاض نے ایک میز سے ایک چمڑے کا تھیلا اٹھایا۔ وہ بولا، یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا۔ عمران نے تھیلا کھول کر دیکھا۔ کسی بڑھئی کے اوزار لگتے ہیں۔ ظاہری حالت سے یہ مقتول بڑھائی تو معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھ بہت ملائم ہیں اور ہتھیلیوں میں کھردرا پن بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ معلوم کرواؤ کہ جج صاحب کے پاس جو مکان کی کنجی ہے کھوئی تو نہیں ہے؟ اور لاش کے پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں ہدایت کروانا کہ زخموں کی گہرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئیں تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ تمہاری ہدایت پہ عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں۔ پوری عمارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں آ گئے۔ ہاں بھائی فیاض، جج صاحب سے یہ بھی پوچھنا کہ انہوں نے صرف اسی ایک کمرے کی ہیئت بدلنے کی کوشش کیوں کی جبکہ پوری عمارت پرانے ڈھنگ پر رہنے دی؟ کہیں بھی کسی دیوار پر نیا پلستر نہیں، لیکن یہاں اس دیوار پر نیا پلستر ہوا ہوا ہے۔ اور کنجی کے متعلق بھی لازمی پوچھنا۔ اور اگر وہ محبوبہ یکچشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے نیم کش تیر کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ عمران کا مذاق کا موڈ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ فیاض بولا، تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ یار بڑے احسان فروش ہو۔ فروش؟ شاید میں کچھ بھول گیا۔ کون سا لفظ ہے؟ فراموش۔ ہاں، بڑے احسان فراموش ہو۔ اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کچھ بتایا ہی نہیں۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے عمران کو اپنے گھر مدعو کیا۔ کئی بار کے تجربات سے یہ بات ثابت تھی کہ عمران وہ نہیں جو ظاہر کرتا ہے، نہ وہ احمق ہے نہ ہی خپتی۔ آج فیاض نے جج صاحب کی کانی لڑکی کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور جج صاحب کی ایک آنکھ والی لڑکی رابعہ بھی موجود تھی۔ ابھی تک نہیں آئے عمران صاحب؟ فیاض کی بیوی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ 7:30۔ بس 2 منٹ بعد ہی وہ اس کمرے میں ہوگا۔ کیوں؟ بس اس کی باتیں ہی عجیب ہیں۔ وہ اسی قسم کی ٹائمنگ مقرر کرتا ہے۔ اس نے 7:32 پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میرا خیال ہے اس وقت وہ کہیں قریب ہی ہوگا اور ٹھیک 7:32 پر ہی آئے گا۔ عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ عجیب ترین کہیے، انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آیا ہے، لیکن اس کی حرکات ابھی آپ دیکھ ہی لیں گی۔ اس صدی کا سب سے عجیب آدمی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ فیاض بولا، شاید وہی آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ دوسرے لمحے عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عورتوں کو دیکھ کر اس نے جھک کے سلام کیا، پھر فیاض سے ہاتھ ملایا۔ رابعہ نے جلدی سے تاریک شیشوں والی اینک لگا لی۔ آپ سے ملیے، آپ مس رابعہ سلیم ہیں، ہمارے پڑوسی جج صاحب کی صاحبزادی، اور آپ مسٹر علی عمران، میرے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مسکرا کر خواتین سے کہا۔ پھر فیاض سے بولا، تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھونستے ہو جو بہت گراں گزرتے ہیں۔ رحمان صاحب کے صاحبزادے، دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے، اس کے بجائے رحمان صاحب کے زادے کہو یا صرف رحمان زادے کہو۔ میں لٹریری آدمی نہیں ہوں، فیاض مسکرا کر بولا۔ دونوں خواتین مسکرا رہی تھیں۔ پھر رابعہ اور فیاض کی بیوی ورچہ خانے کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد فیاض بولا، لو بھائی عمران، میں نے اس لڑکی کو بلوا لیا تاکہ تمہاری ملاقات ہو جائے۔ عمران بولا، مگر مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، آخر اس نے دھوپ کا چشمہ کیوں لگا رکھا ہے؟ فیاض بولا، اپنا نقص چھپانے کے لیے۔ عمران بولا، سنو میاں، مجھے 2 آنکھوں والیاں بہت مل جائیں گی، یہاں تو معاملہ صرف اس آنکھ کا ہے۔ ہائے کیا چیز ہے، کسی طرح اس کا چشمہ اترواؤ ورنہ میں کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح دیدار بھی نہ ہو سکے۔ فیاض نے اسے کہا، عجیب آدمی ہو یار، ذرا آہستہ بولو۔ اچھا سنو، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے، تمہیں ان زخموں کے متعلق جان کر حیرت ہوگی، زخموں کی گہرائیاں برابر نکلی ہیں۔ عمران بولا، اور جج صاحب سے کیا بات ہوئی؟ فیاض بولا، کنجی تو ان کے پاس ہی ہے، یہ عمارت ان کو خاندانی طریقے سے نہیں ملی۔
یہ عمارت دراصل ان کے ایک دوست کی ملکیت تھی، جس کی جج صاحب سے دوستی بہت پرانی تھی، لیکن پچھلے 20 سال سے یہ آپس میں نہیں ملے تھے۔ غالباً روزگار کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور دور تھے۔ آج سے 5 سال پہلے اچانک جج صاحب کو ان کا ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، شاید وہ زندہ نہ رہ سکے، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے ان سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ جج صاحب کو بڑی مدت کے بعد اپنے اس دوست کی طرف سے کوئی خیر خبر ملی تھی، لیکن وہ بروقت نہ پہنچ سکے۔ جب تک وہ وہاں پہنچے ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ وہاں تنہا ہی رہتا تھا اور مرنے والے نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کو منتقل کر دی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ عمران تھوڑی دیر کچھ سوچ کے بولا، اور اس کمرے کے پلاسٹر کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا؟ جج صاحب نے اس سے لاعلمی ظاہر کی، البتہ انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں ہوئی تھی، قدرتی طور پر۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ اچھا فیاض، ذرا جج صاحب سے وہ چابی تو مانگ کے لاؤ۔ فیاض جب چابی لے کر واپس آیا تو اس کی بیوی اور رابعہ کھانے کے برتن لگا رہی تھیں۔ کھانے کے بعد خواتین اندر اٹھ کے گئیں تو فیاض نے عمران کو چابی پکڑائی۔ عمران دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا، ابھی حال ہی میں اس چابی کی ایک نقل تیار کی گئی ہے، اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں، سمجھتے ہو نا، کسی نے موم کا سانچہ بنا کر چابی بنوائی ہے۔ رات بہت تاریک تھی، سارا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ کیپٹن فیاض اسی عمارت کے پاس موجود تھے۔ عمران بولا، یہ بات تو طے ہے، کسی نے اس کنجی کی ایک نقل تیار کروائی ہے۔ انہوں نے پوری عمارت کا چکر لگایا، پھر عمارت کی پشت پر آ کر عمران نے کہا، فیاض بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پہ کھڑا ہو کر اوپر جانا چاہتا ہوں۔ فیاض دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، کندھوں پہ کھڑا ہو گیا۔ چلو اب اٹھ جاؤ۔ فیاض آہستہ آہستہ اٹھا۔ عمران کا ہاتھ روشن دان تک پہنچ چکا تھا، دوسرے لمحے وہ بندروں کی طرح دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ جس طرح روشن دان کی مدد سے عمران اوپر گیا تھا، اسی طرح روشن دان کی مدد سے دوسری طرف اتر گیا۔ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جہاں سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ نامعلوم لوگ اسی کمرے میں موجود تھے جس میں پچھلے دنوں لاش دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازے میں سے ایک تھوڑی سی درست کھلی ہوئی تھی جس میں سے ہلکی سی زرد روشنی باہر نکل رہی تھی۔ دیوار سے چپک کر عمران نے اندر کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف گئی جس کا تعویذ اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ تعویذ اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس خلا سے 2 خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران سہم کر اپنی جگہ ہی رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ عمران جھپٹ کر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ چیخ کے جواب میں تمام لوگ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلیں گے۔ اسی اثنا میں ایک دوسری چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ باہر نکلے۔ وہ ایسے گھبرا کر بھاگ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ عمران نے کمرے میں جھانکا۔ اسی جگہ جہاں وہ اس سے قبل ایک لاش دیکھ چکا تھا، آج دوسری پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی پشت پر بھی 3 زخم تھے جن سے خون نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ مرنے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا، لباس سے بھی اچھی سوسائٹی کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ عمران نے بڑی مشکل سے مرنے والے کی مٹھی سے یہ کاغذ نکالا۔ لمحے ٹارچ کی روشنی میں سے دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں اسے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چھت سے نیچے اتر آیا۔ فیاض اسی جگہ موجود تھا۔ بولا، یہ کس کی آواز تھی؟ کیا تم ڈر کر چیخے تھے؟ فیاض، اندر ایک لاش پڑی ہے، اس پر بھی ویسے ہی 3 زخم ہیں، زخموں کا فاصلہ وہی 5-5 انچ والا۔ پوسٹ مارٹم ہوگا تو ان کی گہرائی بھی یکساں نکلے گی۔ لاش اسی کمرے میں پڑی ہے جہاں پہلی لاش ملی تھی۔ فیاض نے جو چابی جج صاحب سے حاصل کی تھی وہ اس کی جیب میں موجود تھی۔ عمارت کا دروازہ کھول کر وہ اور عمران دونوں لاش والے کمرے میں آئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کی لیکن لاش غائب تھی، لیکن فرش پر تازہ خون موجود تھا۔ فیاض بگڑ کر بولا، یار عمران، تم یہی رکے کیوں نہیں؟ مجھے آواز دی لی ہوتی۔ اسی اثنا میں عمران نے دیکھا قبر کا تعویذ اٹھا ہوا تھا اور وہی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور فیاض کو دیوار کی اوٹ میں لے گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فیاض کی نظر اس پہ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قبر کا تعویذ برابر ہو چکا تھا اور سناٹا پھیل چکا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب فیاض نے عمران کو اس کی کوٹھی کے پاس اتارا۔ کھلانے لگا، پیارے چوکیدار، میں ہوں تمہارا خادم علی عمران، MSc PhD لندن۔ کون؟ چھوٹے سرکار؟ چوکیدار بولا، حضور مشکل ہے، بڑے سرکار کا حکم ہے کہ پھاٹک نہ کھولا جائے، اب آپ ہی بتائیے۔ بڑے سرکار سے کہہ دو کنفیوشس نے کہا ہے تاریک رات میں بھٹکنے والے ایمانداروں کے لیے اپنے دروازے کھول دو۔ حضور، بڑے سرکار نے منع کیا ہے، لیکن اب آپ کہاں جائیں گے؟ فقیر یہ سہانی رات کسی قبرستان میں بسر کرے گا، چلتا ہوں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں داخل ہو رہا تھا۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی محکمہ سراغ رسانی کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی، جو اس کے والد کے کلاس فیلو بھی تھے۔ اوہ ہو صاحبزادے، تو تم اب ادھر بھی آنے لگے ہو؟ جی ہاں، اکثر فلیش کھیلنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ عمران نے سر جھکا کر بڑی سعادت مندی سے کہا، فلیش؟ تو کیا اب فلیش بھی؟ جی ہاں، کبھی کبھی نشے میں دل چاہتا ہے۔ اوہ، تو شراب بھی پینے لگے ہو؟
وہ کیا عرض کروں، قسم لے لیجئے جو کبھی تنہا پی ہو، اکثر شرابی طوائفیں مل جاتی ہیں نا، پلائے بغیر مانتی ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت، تو تم آج کل رحمان صاحب کا نام اچھال رہے ہو۔ اب آپ ہی فرمائیے، جب کوئی شریف لڑکی نہ ملے تو کیا کروں؟ ویسے قسم لے لیجئے جب کوئی شریف مل جاتی ہے تو میں طوائفوں پہ لعنت بھیج کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاید رحمان صاحب کو اس کی اطلاع نہیں۔ عمران بولا، اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو تو کنفیوشس کا یہ قول دہرا دیجیے گا، جب کسی ایماندار کو اپنی ہی چھت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تو وہ تاریک گلیوں میں بھونکنے والے کتوں سے ساز باز کر لیتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عمران کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ عمران نے سیٹی بجاتے ہوئے حال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں ایک میز پر جا کر رکیں جہاں ایک خوبصورت عورت اپنے سامنے بوتل رکھے سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کا گلاس آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ عمران اس کے قریب گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈی جہانگیر؟ اوہ تم؟ ہرگز نہیں۔ کچھ تو خیال کیجئے، آپ میری منگیتر بھی رہ چکی ہیں۔ شٹ اپ، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ آپ کی مرضی، میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا آج صبح ہی سے موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ عورت مسکرا دی۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور اپنی نشیلی نگاہیں عمران کے چہرے پہ جما کر بولی، میں اب بھی تمہاری ہوں۔ مگر وہ سر جہانگیر، عمران مایوسی سے بولا، دفع کرو اسے۔ بتاؤ کیا پیو گے؟ عمران بولا، میں 1 بجے کے بعد صرف کافی پیتا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ صبر۔ تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے عمران۔ اس میں کون سے کیڑے تھے جو تم نے شادی سے انکار کیا؟ میں نے کب انکار کیا تھا؟ عمران رونی صورت بنا کر بولا، میں نے تو آپ کے والد صاحب کو چند شعر سنائے تھے، مجھے کیا معلوم تھا انہیں شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں، ورنہ میں نثر میں گفتگو کرتا۔ والد صاحب کی رائے ہے کہ تم پرلے درجے کے احمق اور بدتمیز ہو، لیڈی جہانگیر نے کہا۔ بہرحال میں تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، عمران نے دردناک آواز میں کہا۔ کیا واقعی تمہیں افسوس ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو، اور وہ بھی ایسے جیسے تمہیں میرے بیان پہ شبہ ہو۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ اوہ ہو عمران ڈارلنگ، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اور رہی میں تو ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ عمران آنسو خشک کرتا ہوا بولا، سب یہی کہتے ہیں کہ شادی کر لو، کئی جگہ سے رشتے بھی آ چکے ہیں، کچھ دن پہلے جسٹس فاروق کی لڑکی کا رشتہ بھی آیا تھا، گھر والوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ رشتہ مجھے پسند بھی تھا۔ وہ رشتہ پسند تھا؟ لیڈی جہانگیر حیرت سے بولی، تم نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، غالباً اسی لیے تمہارے گھر والوں نے رشتہ منظور نہیں کیا ہوگا۔ تو تم اسے جانتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور آج کل بڑے خوبصورت آدمی کے ساتھ پھرتی ہوئی دیکھی ہے، ہوگا وہ بھی کوئی تمہاری طرح کا احمق۔ کون ہے وہ؟ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران بھی پھر کر بولا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ پتہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں جانتی، ورنہ اگر اس شہر کے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا تو یقیناً میں اسے جانتی ہوتی۔ جج صاحب کی بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ کب سے دیکھ رہی ہو؟ یہی کوئی 15-20 دن سے۔ کیا وہ یہاں بھی آتے ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں کیفے کامینوں میں اکثر دیکھا ہے۔ اچھا چھوڑو، آج کل سر جہانگیر نظر نہیں آتے۔ وہ 1 ماہ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گڈ، عمران مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ عمران بولا، یہی پوچھ لیا، میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رونا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنی چھت کے نیچے مجھے رونے کا موقع دو گی؟ چلو آؤ۔ لیڈی جہانگیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لیڈی جہانگیر کے گھر میں موجود تھا۔ لیڈی جہانگیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سر جہانگیر کی خوابگاہ میں ان کا سلیپنگ سوٹ ہوگا، پہن لو۔ شکریہ، خوابگاہ کدھر ہے؟ وہ سامنے۔ عمران نے جہانگیر صاحب کے خوابگاہ میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لیڈی جہانگیر کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ اس نے دروازہ بجایا۔ کیا کرنے لگے عمران؟ اندر سے عمران کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیڈی جہانگیر شراب کے نشے میں چورتی بکتی جھکتی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ عمران لیڈی جہانگیر کے گھر بلا وجہ نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کے قدم بلا وجہ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف اٹھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سر جہانگیر آج کل شہر میں نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر لیڈی جہانگیر اپنی راتیں کہاں گزارتی ہے۔ کسی زمانے میں لیڈی جہانگیر اس کی منگیتر رہ چکی تھی، اور خود عمران کی حماقتوں کے نتیجے میں یہ شادی نہ ہو سکی تھی۔ سر جہانگیر کی عمر 60 سال تو ضرور ہوگی، لیکن اچھی صحت کی بنا پر زیادہ برا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ عمران نے جھانک کر دیکھا، لیڈی جہانگیر مسیری پر اونتی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا۔ چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں، درمیان میں 3 لمبی لمبی میزیں۔ مشرقی سرے پہ ایک لکھنے کی میز رکھی تھی۔ عمران سیدھا اسی طرف گیا، جیب سے وہ پرچہ نکالا جو اس خوفناک عمارت میں پراسرار طریقے پر مرنے والے کے پاس ملا تھا۔ اسے بغور دیکھتا ہوا وہ میز پہ رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ سر جہانگیر کے رائٹنگ پیڈ کے لیٹر ہیڈ اور اس کے ہاتھ میں دبے کاغذ کے سرنامے میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں پر یکساں نشانات تھے،
یہ نشانات سر جہانگیر کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یادگار تھے جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں انجام دیے تھے۔ سر جہانگیر ان نشانات کو اب تک استعمال کر رہے تھے۔ اس کے کاغذات پر اس کے نام کے بجائے عموماً یہی نشانات چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور اب لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر 1 ماہ سے کہیں گئے ہوئے تھے، اور ان نشانات کا، ان معاملات کا جہانگیر سے کیا تعلق؟ عمران واپس آ کر اسی کمرے میں سو گیا۔ 9 بجے لیڈی جہانگیر نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہیلو لیڈی جہانگیر، فرمائیے، صبح ہی صبح کیسے تکلیف کی؟ پھر اپنے نوکروں کے نام لے لے کر انہیں پکارنے لگا۔ لیڈی جہانگیر نے اسے غصے سے گھورا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ آئیں، تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی ہوتی کون ہو؟ پھر عمران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا نہیں لگتا۔ عمران تم چلے جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ عمران نے اطمینان سے جوتے پہنے، کھوٹی سے کوٹ اتار کے پہنا، پھر ٹاٹا کہہ کر احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ اس نے کر لیا تھا۔ جہانگیر کے لیٹر پیڈ کے کاغذ کا مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ ہو نہ ہو اس معاملے سے سر جہانگیر کا کچھ تعلق ضرور ہے، اور عین ممکن ہے سر جہانگیر شہر میں ہی موجود ہو اور لیڈی جہانگیر کو خبر نہ ہو۔ اب عمران کو اس آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جج صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ اس کاغذ پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ پیمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی بڑھئی نے کوئی چیز گھڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کے تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک لاش سے تھا، ایک ایسے آدمی کی لاش سے جس کا قتل بڑے پراسرار حالات میں ہوا تھا، اور ایسے حالات میں یہ دوسرا قتل تھا۔ ان کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس قصبے کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا۔ اس نے بتایا یہ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کسی جج صاحب کے نام منتقل کر گئے تھے۔ ایاز صاحب کون تھے، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے، اس بارے میں قصبے کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ یہ عمارت خریدنے کے بعد وہ 3 سال زندہ رہے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک نوکر بھی تھا جو اب بھی عمارت کے ایک حصے میں مقیم تھا۔ قصبے کے بوڑھے آدمی نے بتایا وہ قبر بھی ایاز صاحب نے ہی دریافت کی تھی۔ خاندان کے لوگوں کو اور گاؤں والوں کو تو اس کا کوئی علم نہ تھا۔ صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے قبر بنانی شروع کر دی۔ وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے، اگرچہ دولت مند تھے، انہیں کنجوس بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ عمران نے کہا جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمروں میں نہیں۔ وہ صاحب بولے پلاسٹر بھی ایاز صاحب نے ہی کیا تھا۔ یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ عمران بولا کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی ہوں؟ جی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ان سے ملنے کبھی کوئی نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران ان سے ہاتھ ملا کر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی، اس کمرے کا پلاسٹر بھی خود کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر پہلے سے موجود نہیں تھی، ایاز نے ہی دریافت کی تھی، اور اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ آخر اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ عمارت کے پاس پہنچ کر عمران اس بیٹھک کی طرف آیا جہاں پہ مجاور بیٹھا تھا۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پہ گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھ کر مجاور نے للکار کر کہا، مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے بابا جی، سوچا آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، مجاور نے سرخ آنکھیں نکال کر کہا۔ بابا جی بس آخری درخواست کروں گا۔ کیا چاہتے ہو؟ مجاور نے کہا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا، بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے حضرت، 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال سے؟ عمر کیا ہے تمہاری؟ مجاور نے سے گھورا۔ میری عمر 25 سال ہے حضور۔ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ بھوسم کر دوں گا تمہیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ تم جاتے ہو؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے، بھاگو یہاں سے۔ پولیس والے تو خود گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ عمران بولا، حضور فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہو گئے ہیں۔ ہوئے ہوں گے، مجاور بولا۔ پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مسٹنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت پولیس تو گدھی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی کریں۔ تم کون ہو؟ کیا خفیہ پولیس میں ہو؟ نہیں سرکار،
میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھر جائے گا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈہ بنے۔ پولیس کو چاہیے اس کی روک تھام کرے۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی، وہ دونوں گھنٹوں اندر رہے۔ عمران نے اپنا منہ پیٹ لیا اور بولا، آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر ایسا کام؟ مجاور بولا، میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، کیا کروں؟ میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ میں ان کو بتاتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں، حضرت ایاز رحمۃ اللہ، وہ میرے پیر تھے۔ اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ میں مزار کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ اور ایاز صاحب کا مزار کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں ہے، ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو حضرت، آپ جج صاحب کی لڑکی کو تو پہچانتے ہوں گے؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ اچھا حضرت، وہ 14 کی رات کو یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش ملی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں لاشیں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی کی ہے۔ مگر سرکار، ممکن ہے وہ اس کا بھائی ہو؟ ہرگز نہیں، جج صاحب کا کوئی لڑکا نہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ معاملہ اور ہے۔ عمران اپنا دایاں کان کھجانے لگا۔ شہر آ کر عمران نے کیپٹن فیاض سے ملاقات کی۔ فیاض، معلوم کرو 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یکچشم کہاں تھی؟ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوبہ یکچشم کا قدم ضرور ہے۔ بس معلوم کرو اس نے 14 تاریخ کی رات کہاں بسر کی۔ دوسری بات یہ، جج صاحب کے دوست ایاز صاحب کے مکمل حالات جاننا چاہتا ہوں، وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تھا۔ تو ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پیو، فیاض بولا۔ کیا تم مجھے جج صاحب سے ملواؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے ملاقات کر لوں گا۔ اسی شام عمران اور فیاض جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فیاض نے کہا، میں ایاز کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ اس کے عزیزوں سے مل سکوں۔ جج صاحب بولے، بات کچھ عجیب معلوم ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ تو آپ کی اس سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جج صاحب نے کہا، انگلینڈ میں، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا، ایک بار کسی ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ سے غلط فہمی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے کا لندن بہت ہی نفرت انگیز تھا۔ اسی سے اندازہ لگائیے وہاں کے ایک ہوٹل پہ لکھا تھا، ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان غلط فہمی ہو جائے تو اس کا انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایسٹ اینڈ کا علاقہ تھا جہاں زیادہ تر جنگلی رہا کرتے تھے، وہیں میرا ایک انگریز سے جھگڑا ہو گیا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچا، وہ ایاز تھا۔ وہ مجمع جو مجھے مارنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا ایاز اس علاقے کے با اثر لوگوں میں سے تھا۔ ہمارے تعلقات بڑھتے چلے گئے لیکن میں اس کے متعلق کچھ نہ جان سکا۔ وہ پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی ہی تھا لیکن میں نہیں جانتا وہ کس صوبے یا شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے میں ملا ہوں، انہوں نے یہی خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پراسرار ضرور تھی مگر کوئی ولی اللہ تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا، کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پہ قابض رہے گا؟ جی ہاں، جج صاحب نے کہا۔ سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے گھر سے کبھی کسی نے وہاں قیام نہیں کیا، کاش وہ عمارت میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ فیاض اٹھتا ہوا بولا، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو بہت تکلیف دی مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران کمرے سے باہر نکلے۔ فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا، تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو۔ عمران بولا، اور میں سوچ رہا ہوں تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ ارے تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یکچشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کرتے ہو عمران، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر جانے دو، خود ہی پوچھ لوں گا، عمران بولا۔ اچھا سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کسی طرح پتہ لگاؤ وہ آج کل کہاں ہے۔ عمران، میرا وقت برباد نہ کرو۔ اچھا تو پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جج صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس رابعہ، عمران کھنکار کر بولا، کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ اوہ جی ہاں شوق سے آئیے۔ عمران شکریہ کہہ کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھیے تو کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ جی نہیں تو۔ دراصل میں نے اس لیے پوچھا، مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے میں انہیں خواہ مخواہ غصہ دلاتا رہتا ہوں۔ پتہ نہیں،
مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران بولا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ کر لیجئے کوشش، مجھے کبھی غصہ نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھیں؟ آپ سے مطلب؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ مجھے معلوم ہے آپ کہاں تھیں، آپ صرف اتنا بتا دیجئے آپ کے ساتھ کون تھا۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہے واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی۔ کس کے پاس؟ رابعہ نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا، اور کنجی واپس کرنے کے بعد سے اب تک آپ سے ملا بھی نہیں ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈھال سی ہو گئی اور مردہ آواز میں بولی، پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس اتنا کہ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھیں؟ آج سے قریباً 2 ماہ بیشتر۔ سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ وہ بولی، 15 کی شام کو، اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ رابعہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ ایک پورے دن کنجی اس کے پاس رہی، اس نے اس کی نقل تیار کرا کے اصلی کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد سے وہ پھر آپ سے نہیں ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفریہ ہوٹل میں مقیم ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تو معلوم ہوا اس نام کا کوئی آدمی وہاں ٹھہرا ہی نہیں۔ خدا کے لیے عمران صاحب مجھے بچا لیجئے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر ڈیڈی کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو؟ نہیں ہوگا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش بدوش جھک مارنے میدان میں نکلی ہیں، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے۔ خیر، بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ ارے، یہ تو وہی ہے، رابعہ بڑبڑائی۔ کون؟ یہ چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون والا، یہ وہی ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ اچھا تو رابعہ آپ جائیے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ رابعہ کے جانے کے بعد عمران بار میں آ گیا۔ چمڑے کی جیکٹ والا آدمی تلاش کرنے میں اسے دیر نہیں لگی، وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا، ایسا لگتا تھا وہ کسی کا منتظر ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک دوسرا آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عمران نے ان کی باتوں پہ کان لگا دیے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، اس بڈھے کو تو خبت ہو گیا ہے۔ چمڑے کی جیکٹ والا بولا، مجھے یقین ہے اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھی بڑے بودے ہیں، آوازیں سن کر ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ دوسرا آدمی بولا، آخر وہ دونوں کس طرح مرے؟ جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہی چیز ابھی تک میری سمجھ نہیں آ سکی۔ وہی مرتا ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ جیکٹ والا بولا، ہمیں آج ہی یہ معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ شراب پینے میں مشغول ہو گئے۔ عمران اٹھ کر قریب ہی ایک پبلک فون بوتھ میں چلا گیا۔ ہیلو سپر فیاض، ہاں میں خیریت سے ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگوا دو۔ فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ اچھا یار، تمہاری اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جیکٹ والا ہنس کر بولا، کہوں گا معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور اگر وہ لڑکی پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، اسے پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ 1 رات میرے ساتھ اس مکان میں رہ چکی ہے، اور میرا ویسے بھی خیال ہے اس کا ذہن کنجی تک نہیں پہنچا ہوگا۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ ہاں، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ اٹھ کر باہر نکلے اور فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی، اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی جا رہی تھی جس کی پچھلی سیٹ پر عمران بیٹھا تھا۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی، وہ دونوں اتر کے ایک گلی میں چلے گئے۔ جتنی دیر میں اتر کر عمران نے ٹیکسی کا کرایہ چکایا، وہ دونوں کہیں کھو چکے تھے۔ وہ گلی کے نزدیک ایک بک اسٹال میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پہ رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ دینے لگا۔ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی آنکھیں دیکھ کر چونکا، یہ جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ ہی وہ آدمی گلی میں گھسا، عمران بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ بوڑھے نے ایک دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، وہ اندر چلا گیا۔ عمارت 2 منزلہ تھی، عمران آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے گریبان سے پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ عمران نے کوئی مزاحمت نہ کی، اسے دھکیلتے ہوئے وہ لوگ کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے تھے، عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ عمران چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی، عمران نے دیدے نچا کر کہا۔ وہ آدمی حیران ہو کر بولا،
میں تمہیں نہیں پہچانتا؟ عمران بولا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں یہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب بوڑھے نے سوال کیا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اس رات کو تم ہی وہاں تھے۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑے ہو کر بولا۔ 3-4 آدمی عمران کی طرف لپکے، پٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ وہ لوگ پہلے تو ٹھٹکے، پھر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی گڑیا تھی۔ وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں گر گئے۔ اگلے ہی لمحے عمران نے وزنی سی چیز اٹھا کر الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران نے ناک پہ رومال رکھا اور دیوار کے سہارے میز کی طرف کھسکنے لگا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع سے اس کی نظر رہی تھی وہ اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ اب وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درد سری لے کر آئی۔ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش ملی جس نے قطعی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ کانسٹیبلز عمارت کی نگرانی کر رہے تھے۔ فیاض نے لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی داہنی کن پٹی پر گولی مار دی تھی۔ کانسٹیبلز نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ وہ وہاں سے بکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ بعض اوقات عمران کی بیتوکی باتوں پر اس کا دل چاہتا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا کرتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ اب تک وہ اس کے لیے کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ ہر کام عمران ہی کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عمران کا سب برداشت کرتا تھا۔ عمران اسے گھر پر ہی مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے کسی دور اندیش ماں کی طرح نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ عمران، تم آدمی کب بنو گے؟ فیاض بولا۔ اور یہ بتاؤ، تم نے پچھلی رات اس عمارت پہ پہرا لگانے کو کیوں کہا تھا؟ جانتے ہو آج صبح وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک لاش ملی ہے۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں، عمران بولا۔ کیا واقعی میں نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ کیپٹن فیاض بولا۔ تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی۔ سمجھ نہیں آتا یہ حرکت کس کی ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہرا تھا وہاں؟ ہاں، رات ہی میں نے یہ کام کیا تھا۔ ان کی کیا رپورٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو فائر کی آواز بھی نہیں سنی۔ کیا کل کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اچھا، مجھے لاش کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا۔ صورت سے برا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ خوبصورت اور جوان ہے، جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور قطعی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا۔ چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ اول تو تمہیں اشعار ٹھیک سے یاد نہیں ہوتے، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران، میرا بس چلے میں تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ کیا شعر میں کوئی غلطی ہے؟ دونوں فکرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کس بات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے یار کام کی بات کرو۔ اچھا، میں آج رات کام کی بات کروں گا، عمران بولا، اور تم میرے ساتھ ہوں گے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹانا، اور تمہارے ایک آدمی کو مجاور کے کمرے میں موجود ہونا چاہیے۔ اور ہاں، محبوبہ یک چشم کو میرا پیغام دے دینا کہ رقیب روسیا کا صفایا ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ عمران، میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا، ورنہ میں تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض بولا۔ تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم ہر وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ میں ثبوت مہیا کروں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کرنا میرے لیے مشکل نہیں جو براہ راست تمہاری اماں بھی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اس گھر میں پھر تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ عمران نے چہک کر کہا، تو تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، اس کا مطلب تم مزید کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے، عمران بولا۔ اچھا، تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود دیکھ لوں گا۔ عمران نے الماری سے ایک چرمی بیگ نکالا جو وہ پچھلی رات کو ان آدمیوں سے لے کر آیا تھا۔ بیگ کھول کر اس میں سے چند کاغذات نکال کر اس نے فیاض کی طرف بڑھائے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک نظر کاغذوں پر ڈالی، وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے؟ اور ان معاملات کا ان کاغذات سے کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، عمران سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فوراً آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟
عمران نے پچھلی رات کے تمام واقعات دہرا دیے۔ اس دوران فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ پھر وہ بولا، عمران تم نے بہت برا کیا، مجھے کل اطلاع کیوں نہ دی؟ تو اب دے رہا ہوں نا اطلاع، اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا ہے، جو کچھ بن پڑے کر لو۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ فیاض نے کاغذ سمیٹے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا اس طرح لے کر جاؤ گے؟ ایسا نہ ہو مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے۔ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ، عمران بولا۔ کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں، میں رات بھر گھر سے باہر ہی تھا، میرا خیال ہے اس وقت بھی مکان کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ خیر اب تو بتا دو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے بتایا 7 سال پہلے ان کاغذات پہ ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سب نہیں ہے۔ فارن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا، وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا جس کے متعلق آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ شاید ان لوگوں نے اسے بھی مار ڈالا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ تب تو یہ کھیل بہت بڑا ہے، عمران سوچتا ہوا بولا، لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی رات عمران بخلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا۔ فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اگر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے ملتا، مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اسی کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں محکمہ عرصے سے سر مار رہا تھا۔ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک خط دکھانے کے لیے آیا ہوں، عمران نے جیب سے لفافہ نکالا۔ فیاض نے عمران کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھا۔ لکھا تھا، عمران اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی، اسے واپس کر دو، بہتری اسی میں ہے، ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو، ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے ہی آنا، اگر تم 5000 آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے میں لگے گی۔ خط پڑھ کر فیاض نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران بولا، لاؤ وہ کاغذات واپس کر دوں۔ عمران وہ ہینڈ بیگ تمہارے والد کے آفس بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا یار اٹھو، یہ کھیل ابھی اسی وقت ختم کرنا ہے، 30 منٹ تک ہم وہاں پہنچیں گے۔ فیاض نے لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اسی دیہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی۔ فیاض تم نے قبر کے مجاور کو باتوں میں الجھائے رکھنا ہے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، سمجھے؟ اس کے کمرے میں جاؤ اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عمارت کی طرف بڑھا۔ دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلوٹ کیا۔ فیاض سیدھا حجرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے کھلے ہوئے تھے، اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا۔ فیاض کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے جھلا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، فیاض بولا۔ میری سمجھ نہیں آتا ہے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا پولیس بھی ان گدھوں کی طرح دیوانی ہو گئی ہے؟ کن گدھوں کی طرح؟ مجاور بولا، وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے۔ کچھ بھی ہو، فیاض نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برآمد ہوتی رہیں، اگر ضرورت سمجھی تو قبر کھدوائی جائے گی۔ مجاور غصے میں آ گیا، گرج کر بولا، بھسم ہو جاؤ گے، خون تھوکو گے، مرو گے، کہیں قبر میں سچ مچ خزانہ تو نہیں؟ فیاض کی اس بات پر مجاور گرجنے برسنے لگا۔ فیاض بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے کئی منٹ ہو چکے تھے۔ مجاور کو مزید باتوں میں الجھائے رکھنا بڑا مشکل تھا۔ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ مجاور اچھل کر مڑا۔ اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ فیاض بوکھلا کر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے کبھی خیال نہ آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے۔ ایک دم مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض اس کے پیچھے اسی دروازے میں گھس گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ فیاض نے ٹارچ نکال کر جلائی۔ شاید یہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ چلنے کے بعد آگے سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہاں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد کی قبر کے برآمد ہوتے ہوئے پایا۔ قبر کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی جگہ جگہ پھینکی، پھر اس نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے آتے دیکھا۔ وہ چیخ کر بولا، تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو۔ فیاض تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالی۔ بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے پلاسٹر ادھڑا تھا، اس جگہ 5-5 انچ کے فاصلے پر 3 بڑی بڑی چھریاں نصب تھیں۔ ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا۔ ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ اس خانے میں ان چھریوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مجاور نے اس طرح کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پہ ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکالا، مگر بیکار، مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ فیاض بھی اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن جب تک وہ مجاور کے کمرے میں پہنچا وہ غائب ہو چکا تھا۔ حجرے سے باہر نکل کر اس نے ڈیوٹی کانسٹیبل سے پوچھا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود تھے، ان میں سے کسی نے کسی بھاگتے ہوئے آدمی کو نہ دیکھا تھا، بلکہ ان کا خیال تھا عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا، آخر وہ کہاں گیا؟
کہیں یہ ادھڑا ہوا پلستر دیوار کا عمران کی حرکت تو نہیں؟ آخر اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ دفعتاً عمران آ گیا۔ اچھا تو یہ تم تھے؟ فیاض نے اسے گھورا۔ وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ دیوار کا پلستر پورا ادھڑا ہوا تھا۔ چوٹ ہو گئی پیارے، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ اس خفیہ خانے کے میکنزم پر غور کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑپ گئی۔ لیکن عمران وہاں تھا کیا؟ وہی بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ کیا؟ ارے او احمق، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ اس حجرے میں میں موجود تھا، باہر کانسٹیبلز کا پہرا ہے۔ آؤ دکھاؤں، عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو لے کر عمارت کے مغربی گوشے کی طرف لایا۔ یہاں دیوار تک قدادم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی۔ فیاض کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی یہاں سے گزر سکتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، فیاض نے کہا۔ اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا۔ تو اب کیا کرو گے؟ فیاض نے بے بسی سے پوچھا۔ بقیہ کاغذات انہیں واپس کر دوں گا۔ آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی ہوں پورے رہیں۔ اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے یہ قبر اپنے نام الاٹ کرا لوں گا۔ اتنی تگودو کے بعد ایک مجرم بھی ہاتھ نہ آیا تھا۔ فیاض اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ قریب ہی بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب گھنٹی لگاتار بجتی چلی گئی تو کتاب پٹک کر اس نے نوکر سلیمان کو پکارا۔ جی سرکار، سلیمان نے اندر آ کر کہا۔ ابے دیکھ، یہ کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار فون ہے۔ فون؟ اسے اٹھا کے سڑک پہ پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہیلو؟ عمران بولا۔ ہاں ہاں، عمران نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بھاگ جاؤ گدھے، عمران نے سلیمان سے کہا۔ کیا کہا؟ دوسری طرف کسی نے غرا کر کہا۔ او وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو میں ریس کورس کیوں نہیں گیا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو سنو میرے دوست، میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں، عمران بولا۔ آج رات اور انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہہ رہی ہوگی۔ فون کے دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا، میں سمجھ گیا، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے کتاب اٹھا لی اور اس طرح پڑھنے میں مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اب کی دفعہ عمران نے ریسیور اٹھایا اور جھلا کر کہا، اب یہ ٹیلی فون میں کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا، سمجھے؟ میں بہت ہی مقبول ہوں۔ اتنا مقبول نہیں، مشغول اور مصروف۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی۔ قلم نہیں تو فاؤنٹین پین۔ دیکھو وقت برباد مت کرو، ہم اس کی قیمت 10,000 لگانے کو تیار ہیں۔ ویری گڈ، عمران بولا۔ چلو یہ تو طے رہا، بیگ تمہیں واپس مل جائے گا۔ پر ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ ایسا کرو، تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو، میں بیگ اسے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، آج رات کو پہنچ جانا، لیکن یاد رہے تم وہاں ریوالور کی نال پر ہوں گے۔ ٹھیک 8 بجے عمران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیگ دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا۔ قریب ساری میزیں بھری تھیں۔ عمران نے کھڑے ہو کر جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پہ رک گئیں۔ لیڈی جہانگیر کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا اس کی میز کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں مائی لیڈی، وہ جھک کر بولا۔ لیڈی جہانگیر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکرانے لگی۔ ہلو، اس نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا ہے عمران، آؤ۔ اور یہ مس تسنیم خان ہیں، ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور تسنیم یہ ہیں علی عمران۔ MSc PhD بھی کہو، عمران نے احمقوں کی طرح کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تسنیم نے بناوٹی انداز سے کہا۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، عمران بولا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت سے کہا۔ عمران بولا، میں سمجھا شاید ان کا نام گلفام ہوگا۔ تسنیم نام ان کے لیے قطعی موزوں نہیں، یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جسے تپے دکھو، جو اپنے نام کی طرح بس جھکی کمر کے ساتھ چلتی ہو۔ لیڈی جہانگیر نے کہا، تسنیم ڈیئر، تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بہت پرمذاق آدمی ہیں۔ آؤ عمران بیٹھو۔ تو انہیں گلفام کے نام سے ہی یاد کروں گا، عمران نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تسنیم اٹھتی ہوئی بولی۔ میں بھی چلا، عمران نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ ارے نہیں تسنیم ڈیئر، بیٹھو نا، لیڈی جہانگیر نشے میں جھومتی ہوئی بولی۔ نہیں، اصل میں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں، عمران نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں تو تم پر 1000 کام قربان کر سکتا ہوں۔ بکو مت جھوٹے، تم مجھے خواہ غصہ دلاتے ہو۔ میں تمہاری پوجا کرتا ہوں سویٹی، مگر اس بڈھے کی زندگی میں
تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے؟ آئی ایم سوری، عمران نے کہا۔ اس کی نظریں قریب ہی ایک میز کی طرف اٹھ گئیں۔ یہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گھور رہا تھا۔ عمران نے ہینڈ بیگ میز سے اٹھا کر بغل میں دبایا، پھر سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرایا۔ جواب میں عمران نے باری باری اسے دونوں آنکھیں مار دیں۔ لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف متوجہ تھی۔ میں ابھی آیا، عمران نے اسے کہا اور اس آدمی کی میز پہ چلا گیا۔ کاغذات لائے ہو؟ اس آدمی نے آہستہ سے کہا۔ عمران نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، یہ رہا۔ اور تم لائے ہو؟ ہاں۔ اس آدمی نے بھی ایک ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ سے اسے دیا۔ یہ لو، اسے سنبھالو اور کھسک جاؤ، عمران بولا۔ اور جلدی کرو، کیپٹن فیاض کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہوں۔ آدمی ہینڈ بیگ لے کے کھڑا ہو گیا اور بولا، اگر اس میں کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں؟ کوئی چال نہیں ہے، مجھے آج کل روپوں کی سخت ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پہ شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس آدمی کا دیا ہوا ہینڈ بیگ سنبھالا اور لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا۔ وہ آدمی ہینڈ بیگ لیے پارکنگ ایریا میں گیا۔ یہاں 2 آدمی پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ وہ تینوں ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی معمر عمر کا تھا۔ بولا، اس کو کھول کر دیکھا ہے بیگ میں کاغذات ہیں بھی یا نہیں؟ وہ آدمی بولا، میں کلب میں کیسے کھول کر دیکھ سکتا تھا؟ لاؤ مجھے دو۔ معمر آدمی اپنے ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کا کفل کھولا، میں 3 بڑے بڑے مینڈک اچھل رہے تھے۔ بوڑھے آدمی کے منہ سے ایک گالی نکلی، تمہاری بدولت یہ ہوا۔ جناب میں کیا کرتا؟ میں کھول کے کیسے چیک کرتا؟ اور یہ بھی ڈر تھا کہیں پولیس نہ موجود ہو۔ بکواس مت کرو، میں پہلے ہی اطمینان کر چکا تھا، وہاں پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو، اور اس لونڈے کی تو اب شامت آ گئی ہے۔ کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ایک خوبصورت سی عورت تھی، دونوں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ غلط ہے، عمران شراب نہیں پیتا، میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا۔ جس آدمی نے عمران کو بیگ کے بدلے دوسرا بیگ دیا تھا وہ بولا، میرا تو خیال ہے اب تک وہ مر بھی چکا ہوگا۔ بوڑھا غصے سے بولا، وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو خود بھی غافل نہ ہوگا، تب تو وہ اب تک کلب سے چلا بھی گیا ہوگا۔ بحث مت کرو، اسے ڈھونڈ کر ماروں گا، خواہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ عمران جب لیڈی جہانگیر کے پاس میز پر آیا تو اس نے پوچھا، کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ میں ذرا کھانا ہضم کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ عمران کی نظریں اپنی گھڑی پر تھیں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون بوتھ کی طرف گیا، ریسیور اٹھا کر کچھ نمبر ڈائل کیے اور بولا، ہیلو سپر فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، فوراً کلب کی طرف آ جاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ ہال میں چلا آیا، لیکن اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا۔ ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں 3 آدمی پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں اس کے شناسہ تھے، اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا۔ عمران کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ اچانک اس میں سے ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا، جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا بیگ چھینا تھا۔ عمران اور بھی انہماک سے اپنے ساتھیوں سے گپ شپ لگانے لگا۔ بوڑھا شخص قریب آیا اور عمران نے اپنے داہنے شانے میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی۔ بوڑھا ساتھ لگا کھڑا تھا، اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت سی چیز عمران کے شانے میں چبھ رہی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ یہ ریوالور کی نالی ہو سکتی ہے۔ بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا، عمران صاحب، کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف لے چلیں گے؟ آہا چچا جان، عمران چہک کر بولا، ضرور ضرور، مگر مجھے آپ سے کچھ شکایت ہے۔ آپ چلیے، بوڑھے نے مسکرا کر کہا، باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا، وہ دونوں باہر چلے آئے۔ پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے، بوڑھے کے دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے۔ کاغذات کہاں ہیں؟ بوڑھے نے عمران کا کالر پکڑ کے جھنجھوڑا۔ پارک میں سناٹا تھا۔ ایک دم عمران نے بوڑھے کا بایاں ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ اگلے ہی لمحے بوڑھے کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ بوڑھا لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں کہتا ہوں وہ 10,000 کہاں ہیں؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے 8-10 آدمی اچھل کر ان تینوں پہ آ پڑے۔ پھر ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ تمام لوگ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ یہ کیپٹن فیاض کے آدمی تھے۔ سپر فیاض، ادھر، وہ داڑھی والا۔ عمران اور فیاض دونوں اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ نکلنے ہی والا تھا کہ عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ بوڑھا مہندی کی باڑ میں پھنس کر رہ گیا۔ فیاض اس بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ ہے کون؟ فیاض نے اس کے چہرے پہ روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بوڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ لی۔ ہائے! فیاض تقریباً چیخ پڑا، سر جہانگیر! سر جہانگیر نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ ہاں، سر جہانگیر، عمران بڑبڑایا، ایک غیر ملک کا جاسوس، قوم فروش، غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔
بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ فیاض بے صبری سے بولا، مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ بیچارہ اکیلے ہی سارے مراحل طے کرنا چاہتا تھا۔ پچھلی رات وہ مجھے ملا، اس نے پوری داستان بتائی۔ شاید اب ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ وہ کسی کو منہ دکھانا نہیں چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ وہ ایاز ہے۔ یہ وہی ایاز تھا جو فورن آفس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے، آدھے سیکرٹری صاحب کے پاس۔ کاغذات پہ ڈاکہ پڑا، سیکرٹری صاحب مارے گئے، ایاز کسی نہ کسی طرح بچ گیا۔ یوں مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات ہی لگے۔ ایاز فورن آفس کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا۔ وہ بچ تو گیا، لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا۔ اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ پہلے مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کرے، اس کے بغیر آفس میں پیش نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آدھے کاغذات مجرموں کے بھی کسی کام کے نہیں، اور وہ ضرور باقی آدھے کاغذات حاصل کرنے کے لیے اسے ڈھونڈتے پھریں گے۔ وہ ان مجرموں کے سرغنے کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ اس نے یہ عمارت خریدی اور اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ یہاں زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ایک قبر دریافت کی اور یہ سارا میکینزم ترتیب دیا۔ وہ مجرموں کو کسی نہ کسی طرح اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ اب فیاض کو ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور خود اس کے بھیس میں رہنے لگا۔ اس تمام کارروائی سے پہلے اس نے یہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ اپنے استعمال میں رہنے دیا۔ مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا مرنے والا سیکرٹ سروس کا ہی آدمی تھا اور یقیناً بقیہ کاغذات اسی عمارت میں کہیں چھپے ہوں گے۔ انہوں نے کئی طریقوں سے اس عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جج صاحب کی بیٹی کو پھنسا کر اس کے ذریعے سے وہ کنجی حاصل کی کہ صدر دروازہ تالا کھول کر آرام سے داخل ہو سکیں۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہمیں لاشیں ملیں۔ دیوار والے خانے میں سچ مچ کاغذات ہی تھے۔ ان مجرموں کے سرغنے کو پکڑنے کے لیے ایاز نے بہت کوششیں کیں۔ آنے والوں کو عمارت میں داخل ہونے سے نہیں روکتا تھا۔ جیسے ہی کوئی آدمی اس خانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا، ایاز قبر کے تعویذ سے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالتا۔ ایسے میں وہ آدمی ڈر کر دیوار کے قریب چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبر کے اندر سے میکینزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھریاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ سرغنہ میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے، اور کیپٹن فیاض، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام اس کیس کے دوران کہیں نہ آئے گا، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا۔ تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں بھی ایاز کا نام نہ آئے اور نہ ہی کہیں محبوبہ یکچشم کا نام آئے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، فیاض جلدی سے بولا، لیکن وہ 10,000 روپے کہاں ہیں جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے؟ عمران شرارت سے بولا، کیا خیال ہے فیاض، آدھے آدھے نہ بانٹ لیں؟ بکواس مت کرو، میں وہ پیسے سرکاری تحویل میں دوں گا، فیاض نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے ہینڈ بیگ اسے چھین لیا، پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار، عمران نے چوکیداروں کی طرح ہانک لگائی، لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا۔ پھر جو اس نے ارے باپ رے کہہ کر چھلانگ لگائی ہے تو ایک صوفے پہ جا کر پناہ لی۔ ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ سانپ نکل کر فرش پہ رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے، کمینے، فیاض صوفے پہ کھڑا ہو کر دہاڑا۔ سانپ صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پہ چھلانگ لگائی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پہ گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سانپ کے سر پہ نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس لیا ہوتا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے عمران نے ان دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فیاض ہانپتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں جانے من، خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا تھا۔ کیا یہ سر جہانگیر نے دیا ہے؟ ہاں فیاض، ہم دونوں میں مینڈکوں اور سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم ہو کر چیونگم چبانے لگا۔ اس کے چہرے پہ پھر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی تھی۔